بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئے تو تم نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اور پھر تم ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا گناہ سے بھی بڑا ہے۔ اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے۔ اور جب تم گناہ نہ کر سکو اور اس پر تم غمگین ہو جاؤ تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازے کا پردہ ہل جائے، اس سے تم ڈرتے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تمہارا بھلا ہو، کیا تم جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا اور ان کا سارا مال ختم کر دیا تھا۔ ان سے چوک یہ ہوئی تھی کہ ایک مسکین پر ظلم ہو رہا تھا، اس مسکین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ یہ ظلم رکوا دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی مدد نہیں کی تھی اور ظالم کو اس مسکین پر ظلم کرنے سے نہیں روکا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو اور اللہ نے اپنے جو حق تمہارے ذمہ لگائے ہیں انہیں ادا کرو اور ان کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچی نیت سے اور اللہ کے ہاں جو ثواب ہے اسے حاصل کرنے کے شوق میں عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناگواریاں ضرور ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ حقیقی بادشاہ ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن اور فاجر بندے کے لیے حلال روزی مقرر فرما رکھی ہے۔ اگر وہ اس روزی کے آنے تک صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حلال روزی دیتے ہیں، اور اگر وہ بے صبری کرتا ہے اور حرام میں سے کچھ لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اتنی حلال روزی کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بندے کو جب بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے ہاں عزت و شرف والا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ان کا ایک ویران جگہ پر گزر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، تم یہ کہو، اے ویرانے، تیرے یہاں رہنے والے کا کیا بنا؟ میں نے کہا، اے ویرانے، تیرے یہاں رہنے والے کا کیا بنا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ سب خود تو چلے گئے، البتہ ان کے اعمال باقی رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں۔ حضرت وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ نصیحت لکھ کر بھیجی، اما بعد، تقوی والے لوگوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں یہ ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، رضا بر قضا، نعمتوں پر شکر کرنا، اور قرآن کریم کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ امام کی مثال بازار جیسی ہے، جو چیز بازار میں چلتی ہے اور جس کا رواج ہوتا ہے وہی چیز بازار میں لائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے پاس اگر حق کا رواج چل پڑے تو اس کے پاس حق ہی لایا جائے گا اور حق والے ہی اس کے پاس آئیں گے، اور اگر اس کے پاس باطل کا رواج چل پڑے تو باطل والے ہی اس کے پاس آئیں گے اور باطل ہی اس کے پاس چلے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اسے لے بیٹھتی ہے، اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کون دنیا کو استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کی طلب والا اس آدمی کا غلام ہوتا ہے
جو دنیا کا مالک ہوتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی اسے تھوڑی دنیا کافی ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اسے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی اس کا کام نہیں چلتا، اور جس کا آج کا دن دینی اعتبار سے کل گزشتہ کی طرح ہے تو وہ دھوکے میں ہے، اور جس کا آج کا دن کل آئندہ سے بہتر ہے، یعنی کل آئندہ میں اس کی دینی حالت آج سے خراب ہو گئی تو وہ سخت نقصان میں ہے، اور جو اپنی ذات کے بارے میں نقصان کی چھان بین نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں چل رہا ہے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ جان لو کہ حلم اور بردباری زینت ہے، اور وعدہ پورا کرنا مردانگی ہے، اور جلد بازی بیوقوفی ہے، اور سفر کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمینہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عیب کا کام ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے انسان پر تہمت لگتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت سا حصہ ملا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں، دوسرا وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تیسرا وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہیں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے، یہ تمام لوگوں میں سب سے برا ہے، چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت زیاد بن ماہک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے خیر نہیں دیکھی اس کے اسباب دیکھے ہیں، اور شر نہیں دیکھا اس کے اسباب دیکھے ہیں، ساری کی ساری خیر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ جنت میں ہے، اور سارا کا سارا شر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہے، اور دنیا تو وہ سامان ہے جو سامنے موجود ہے، نظر آ رہا ہے، جس میں سے نیک اور برے سب کھا رہے ہیں، اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں سب پر غالب آنے والا بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کریں گے، اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں یعنی ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، لہذا تم آخرت کے بیٹوں میں سے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض لوگوں کو علم تو مل جاتا ہے لیکن بردباری نہیں ملتی، اور حضرت ابو یعلا رضی اللہ عنہ یہ حضرت شداد رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کو علم بھی ملا ہے اور بردباری بھی۔ حضرت جندب بجلی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت جندب بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اندھیری رات کا نور ہے، اور چاہے دن میں مشقت اور فاقہ ہو لیکن قرآن پڑھنے سے دن میں رونق آ جاتی ہے، اور جب کوئی مصیبت تمہارے مال اور تمہارے جسم میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ مال کا نقصان ہو اور جان کا نہ ہو، اور جب مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ جان کا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نہ ہو، اور اصل ناکام اور نامراد وہ ہے جو اپنے دین میں ناکام و نامراد ہو، اور حقیقت میں ہلاک ہونے والا وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے۔ غور سے سنو، جنت میں جانے کے بعد کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، اور جہنم میں جانے کے بعد غنا اور مالداری کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جہنم کا قیدی کبھی چھوٹ نہیں سکے گا، اور اس کا زخمی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور نہ اس کی آگ کبھی بجھے گی، اور اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا مٹھی بھر خون بہایا ہوگا تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا، اور جب بھی جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو وہاں اسے ایک خون دھکے دیتا ہوا ملے گا، اور جان لو کہ آدمی کو مرنے کے بعد جب دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، لہذا اس بدبو کے ساتھ حرام روزی سے گندگی کا اضافہ نہ کرو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور خون بہانے سے بچو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت عامر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں گئے، ہمارے ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وہ نماز پڑھا چکے اور لوگ جنازے کو دفن کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم اب تو صبح و شام ایسی جگہ کر رہے ہو جہاں تم لوگ اپنے اپنے حصے کی نیکیاں اور برائیاں جمع کر رہے ہو۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عنقریب یہاں سے کوچ کر کے اس قبر والی جگہ آ جاؤ گے، یہ قبر تنہائی کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے اور تنگی کا گھر ہے، لہذا جس کے لیے اللہ قبر کو کشادہ کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ پھر قیامت کے دن تم لوگ یہاں سے منتقل ہو کر میدان حشر میں پہنچ جاؤ گے، اور وہاں اللہ کا ایک حکم آئے گا جس سے بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہو جائیں گے، پھر وہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ گے، اس جگہ سب لوگوں پر سخت اندھیرا چھایا ہوگا، پھر نور تقسیم کیا جائے گا،
مومن کو تو نور مل جائے گا، لیکن کافروں اور منافقوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں کچھ بھی نور نہیں ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس مثال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل ہے، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور میسر نہیں ہو سکتا۔ اور کافر و منافق مومن کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر سکیں گے، جیسے اندھا بینے کی طاقت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے پل صراط پر کہیں گی، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو ان کی چال بازی کی سزا دیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس چال کی سزا ان کو دینے والا ہے۔ پھر کفار اور منافقین اسی جگہ واپس آئیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے، پھر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں، یوں منافق دھوکے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ نور تقسیم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی منافق اور مومنوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ حضرت سلمان بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دبلے پتلے عمر رسیدہ بڑے میاں ہیں، اور ان کا ظاہری منظر جو نظر آ رہا تھا، ان کی عقل اور ان کی گفتگو اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہم سے یہ بات کی کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ مجلس تم پر اللہ کی حجت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا تھا آپ نے وہ سب کچھ اپنے صحابہ کو پہنچا دیا تھا، اور آپ کے صحابہ نے جو کچھ حضور سے سنا تھا وہ سب آگے پہنچا دیا، لہذا تم جو کچھ سن رہے ہو اسے آگے پہنچا دینا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو انہیں جنت میں داخل کر دیں یا اجر و ثواب اور غنیمت دے کر انہیں واپس کریں گے۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اسے شہادت کا مرتبہ دے کر جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر مسجد گیا، وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اسے موت دے کر جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، پھر فرمایا جہنم پر ایک بڑا پل ہے جس سے پہلے 7 چھوٹے پل ہیں، ان میں سے درمیان والے پل پر حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا، چنانچہ ایک بندے کو لایا جائے گا، جب وہ درمیان والے پل پر پہنچے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تم پر قرضہ کتنا تھا، وہ اپنے قرضے کا حساب لگانے لگے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بات کا اخفا نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، مجھ پر اتنا قرضہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنا قرضہ ادا کرو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کس چیز سے قرضہ اتار سکتا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو اور اس کے قرض خواہوں کو دے دو، چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہوں کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اس سے مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر
اس پر ڈال دو۔ چنانچہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرنے والوں کو ان سے نیکیاں لے کر دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی رہبری کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم تو زمانے جاہلیت والوں سے زیادہ گمراہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں درہم و دینار اس لیے دیے ہیں تاکہ تم ایک درہم اور ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 700 درہم اور 700 دینار کا ثواب حاصل کرو، اور پھر تم لوگ تھیلوں میں دینار و درہم بند کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم، یہ تمام فتوحات ایسی تلواروں کے ذریعے سے ہوئی ہیں جن میں زینت کے لیے سونا اور چاندی لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ کچا پٹھا اور سیسا اور لوہا لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، متقی لوگ سردار ہیں اور علماء قائد و رہنما ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، بلکہ عبادت سے بڑھ کر ہے، اور دن و رات کے گزرنے کی وجہ سے تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن تمہارے اعمال کو بڑی حفاظت سے رکھا جا رہا ہے، لہذا تم زیادہ سفر تیار کر لو اور یوں سمجھو کہ تم لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہنچ گئے ہو۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.